بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 3 منٹ کے عمل سے شوہر آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ شوہر کی محبت حاصل کرنا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، اور اگر اس کا یہ خواب پورا ہو جائے تو اس کے بعد اس عورت کی زندگی کے باقی مسائل بھی آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں۔ آخر کون سی ایسی سورہ ہے جس کو پڑھنے سے عورت اپنے شوہر کی زندگی میں بلندوں والا مقام حاصل کر لے گی اور اس کی محبت کی اصل حقدار بنے گی؟ ناظرین، شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین کی آیت مبارکہ بہت کمال، بہت مضرب اور بہت ہی مستعجب ہے۔ اگر شوہر عمل کر لے تو بیوی اس کے تابع ہو جائے گی، اور اگر بیوی عمل کر لے تو شوہر اس کے تابع ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، تو آج ہی یہ عمل شروع کریں۔ نتیجہ دیکھ کر یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ ہمیں ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ ناظرین، پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ میاں بیوی کی محبت دنیا کی وہ محبت ہے جو نہایت ہی پاکیزہ، نہایت ہی خوبصورت اور زبردست ہوتی ہے۔ اکثر مسائل جو آتے ہیں، مثال کے طور پر بیوی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بیوی کے لیے شوہر کی لاپرواہی، بدتمیزی اور نفرت کی وجہ سے ڈپریشن، جسمانی تھکاوٹ، جسم میں درد، کمر درد، ہائی بلڈ پریشر، سر میں درد، دماغ پر بوجھ، بات بات پر غصہ اور دیگر روحانی اور نفسیات امراض ہوتی ہیں، اور ان کی وجہ شوہر کی ان کی طرف سے لاپرواہی ہوتی ہے۔ آپ کو ایک بیوی کا قصہ بھی بتائیں گے، اس کے بعد وظیفے کی واجب آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسی بیوی کا واقعہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس سے شوہر کی وجہ سے بیزا لاپرواہی نے کئی قسم کی نفسیاتی بیماریوں کا شکار کر رکھا تھا۔ ہوا یہ کہ اس عورت کا کہنا تھا کہ شادی کے 3 سال تک میرے شوہر نے مجھ سے بے انتہا محبت کی اور انتہائی عزت کی، جس کا شاید میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن 3 سال بعد اچانک میرے شوہر کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ معمولی باتوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، مائکے جانے سے منع کرنے لگے، بات بات پر غصہ کرتے اور مجھ سے ہر بات میں نقص نکالنے لگے۔ رات کو دیر سے گھر آتے، بچوں کو نظر انداز کرتے، خرچہ نہ دیتے، فون پر گھنٹوں دوسروں سے بات کرتے۔ مجھ پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ رویہ میری برداشت سے باہر تھا۔ اتنی محبت کرنے والا شوہر اچانک اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو گیا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ شوہر کی لاپرواہی اور نفرت کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ میرا دماغ سن ہو گیا ہے، کبھی کندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا، گھر کے جو کام ہیں ان میں بھی میرا دل نہیں لگتا تھا، مسلسل سر درد رہنے لگا۔ دوا کھانے کی وجہ سے میں خوبصورت ہونے کے باوجود بھی بدصورت اور اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی۔ شوہر کی مسلسل لاپرواہی نے تو جیسے خوشیوں کے دروازے ہی بند کر دیے۔ اب میرے پاس دعا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس لیے میں نے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے مختلف عمل اور وظائف کرنا شروع کر دیے، مگر جب بھی میں وظائف شروع کرنے لگتی تو مجھے لگتا کہ شوہر کا رویہ مجھ سے مزید بگڑنے لگا ہے۔ خیر، مجھے ایک خاتون ایک عالم کے پاس لے گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر پر کالے علم کے اثرات ہیں، اس عمل کی کاٹ کے لیے 5000 روپے دو۔ میں گارنٹی دیتی ہوں کہ ایسا عمل کروں گی کہ 3 دن میں تمہارا شوہر تمہارے قدموں میں ہوگا۔ اس نے عمل کی گارنٹی تو دے دی، مگر میرے ذہن میں شک تھا کہ پتہ نہیں وہ عالم نور علم کے ذریعے سے اس کا حل کرے گا یا کالے علم سے۔ خیر، میں نے ڈرتے گھبراتے اسے 5000 روپے دے دیے۔ اس عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ہی دن ذرا سی بات پر میرے شوہر نے مجھ سے بہت مارا اور مجھے طلاق دینے کی دھمکی دے دی۔ سب کچھ الٹ ہو رہا تھا۔ میں ان دنوں بہت بے بسی کا عالم دیکھ رہی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے ہر طرف سے راستے بند ہوتے دیکھے تو میں نے 2 نفل برائے حاجت خدا کی بارگاہ میں ادا کیے اور خدا کے سامنے اپنی فریاد پیش کی کہ یا اللہ، جب ہر چیز کا خالق تو ہے، مالک تو ہے، تو کوئی انسان مجھے کیسے گارنٹی دے سکتا ہے؟ ناظرین، اللہ پاک تو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہ اس عورت کا، مرد کا بھی مالک ہے۔ اس لیے اس عورت نے دعا کی کہ مجھے خود کی راستہ دکھایا جائے کہ میں اپنے شوہر کی محبت کو کیسے حاصل کروں۔ اب اس خاتون کا کہنا ہے کہ میں سو گئی اور جب میں اگلے دن اٹھی تو میرے دل میں خیال آیا
आज़म तलाश करूं। मेरे पास वज़ाइफ वाली किताब थी और उसमें एक हदीस मुबारक लिखी थी कि जिस शख्स को इसमें आज़म तक रसाई हासिल हुई हो, गोया इस बात की अलामत है कि गोया उसकी मुराद पूरी हुई। अब मुझे इस बात की समझ आ रही थी कि मेरी दुआ मेरे खुदा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए तो मुझे इस वसीले तक पहुंचना चाहता था जिसकी बदौलत मुझे मेरे शौहर की मोहब्बत वापस मिलेगी। शायद ये सब इसीलिए था कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती थी, या शायद मैंने किसी गुनाह से मुब्तला होकर अपने खुदा को नाराज़ नहीं किया था। खैर जो भी था, मगर मेरा दिल कह रहा था कि मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी, इसलिए मैंने अपने नाम के मुताबिक इसमें आज़म की तलाश शुरू कर दी। नाज़रीन, जो वाक़या आपके सामने बयान किया गया है, ये वाक़या उस खातून ने खुद बयान किया था। ये वाक़या हम इसलिए यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि जो औरत शौहर की मोहब्बत को जायज़ तरीके से पाना चाहती हो तो वो ये वजीफ़ा ज़रूर करे। नाज़रीन, वो कहती है कि इसके बाद ये कि मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की, तो नमाज के बाद मैंने रोज़ाना नक्श की तिलावत शुरू की। वो कहती है कि ये तिलावत करने और नक्श और इसमें आज़म की बरकत से सिर्फ़ 21 दिन के अंदर उसके शौहर के दिल में मोहब्बत के ऐसे जज्बात पैदा हुए कि वो दोबारा से मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगे। लेकिन नाज़रीन, जो बात हम आपको बताने लगे हैं वो बात इस एक कदम आगे की बात है, यानी जो वजीफ़ा इस औरत ने किया और इसमें आज़म का नक्श और इस औरत ने अपने गले में डाल लिया और उसके साथ साथ कुरान करीम की तिलावत पाक की, तो अब तिलावत कलाम पाक में सूरह यासीन को बेहद फजीलत हासिल है और बहुत बड़ा मर्तबा भी हासिल है, और इस सूरह के ज़रिए आपकी तमाम जायज़ हाजत पूरी हो जाती हैं। सूरह यासीन का आप किस तरह से वजीफ़ा करेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, ये हम आपको बताते हैं। इसको पढ़ने का तरीका बहुत ही आसान है और इस तरीके को अपनाते हुए आप जिन भी मसाइल का शिकार हैं वो इंशाअल्लाह जल्द दूर हो जाएंगे। नाज़रीन, ये आपने कैसे पढ़ना है? सबसे पहले तो आपने 11 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, और ये अमल आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सुबह के वक्त पढ़ें या दिन के वक्त पढ़ें, जब आपका दिल चाहे आप तब पढ़ सकते हैं। आपने करना क्या है कि पहले अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। बिस्मिल्लाह के साथ दुरूद इब्राहिम का आगाज़ करना है। सूरह यासीन के हर मुबीन पर हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर 450 बार पढ़ना है। मैं दोबारा आपको बताती हूँ कि ताकि नंबरों में यानी 3 मरतबा या 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। फिर उसके बाद सूरह यासीन शुरू करनी है। सूरह यासीन में जहाँ जहाँ आयत ख़त्म होने पर ये लफ्ज़ आता है तो हर मुबीन पर आपने 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील व नेमल मौला व नेमल नसीर पढ़ना है। नाज़रीन, 7 दिन ये वजीफ़ा आपने करना है। सूरह यासीन के हर मुबीन पर आपने ये पढ़ना है। नाज़रीन, ये अमल इतना ज़बरदस्त है कि इसके नतीजे आपको झट से हासिल होंगे और आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मसाइल क्या इतनी जल्दी भी दूर हो सकते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रहने, खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ये वजीफ़ा